بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، باب 18۔ تم وہی ہو۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسے کہ موسیٰ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہی حضرت حکیم کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو سنتے ہی فوراً آپ پر تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کے مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہیں۔ مطلب یہ کہ
اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین تعبیر بتانے والا فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔